السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہم بات کریں گے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ملکہ الزبتھ کے حوالے سے چند ناخوشگوار افواہوں کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خود بنفس نفیس ہر میجسٹری۔ ناخوشگوار افواہ انفیکٹ یور میجسٹری، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی سلامتی دے، کہ آپ انتقال کر گئی ہیں۔ میں سنیا سی یہ بڑا سینئر صحافی ہے، یہ تو منوس بھی ہے۔ تو آپ تردید کر دیں ملکہ۔ شاباش ہے، کہ میں تردید کر دیا، تیرے سامنے کی سیلان لی ملکہ بیٹھی یا چابی دے کے بایا آئی بھئی اتریا آپ سامنے تیرے بیٹھی ہیں تو کہیں گے تردید کر دے، حد ہو گئی ہے تیرے والی۔ تو افواہ پھیلی کیسے؟ آپ نے اس کو بادشاہ جڑی بی بی سی ہے نا اتری، یہ نو تے مہون نہیں چھڑنا، یہ کام کھا دی میری سوکن بن گئی، دوجی تیجی باری ہے نا یہ افواہ پھیلائی۔ نہیں، ویسے ہر سال بی بی سی کی طرف سے اس طرح کا کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ تو بی بی سی کے کسی جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر نشر ہوئی ہے نا۔ چولی نے بی بی سی آلے، یہ برٹش براڈ کاسٹنگ نہیں ہے، بی بی سی بہت بری چڑیل ہے، اتری میں بھی چمڑ گئی ہے۔ نہیں ایسی بات نشر کیوں کرتے ہیں وہ؟ میں جو نہیں جیلس ہو گئی ہوں بی بی سی کو لو، میں فلپونوں بی بی سی ویکھن بھی نہیں دیں دی، میں کیا خبردار ہے جیل ویکھی آتی۔ اصل میں افواہ اس لیے پھیل گئی تھی کہ پچھلے 30 برسوں کے دوران پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کرسمس کی تقریبات کے دوران ملکہ بنفس نفیس خود موجود نہیں تھی ان تقریبات میں۔ ادھا سے ذرا نکی جی کال دا کہ ڈب کھیڑا بنا لیا، میں نے کام ہویا سے ہی پہ دیا، میں کیا ہونے میں بات تقریر کرنے لاما کری کری میں کرانگی تو بری لگانگی کہ میں کوٹ دی بانل نلیاں پونجی پھرا، اتریا نے پوچھی گالی بنا لئی کہ ملکہ باہر نہیں آئی تو پتہ نہیں وہ گئی، کیا بی بی سی نے اتو جچو افواہ پھیلاتی۔ ادھرا ملائنہ پہ امرانو فون ہے، امران کو کیا کہنا ہے؟ اینا نو میں کمائے بی بی سی دے خلاف تے ایکشن لبو۔ بی بی سی پیمرا کے انڈر تھوڑا آتا ہے، نہیں تو تمہارا ملک کامن ویلتھ ہے چنی ہو، کامن ویلتھ میں آتا ہے، ابھی بھی ہم آپ کے غلام ہیں۔ نہیں پتر ایسا نہیں کامن ویلتھ ہے کہ ملکہ جندہ روے، تاڑی سیرتے سلامت روے، بزرگان دا چھایا بڑی رحمت ہوندی۔ اچھا، پچھلے سال بھی بی بی سی نے یہ افواہ پھیلا دی تھی، وہ یہ تھا کہ پچھلے سال بی بی سی کے اسٹوڈیوز میں یہ ریہرسل ہو رہی تھی کہ اگر رائل فیملی کا کوئی بندہ اچانک وفات پا جائے تو پھر ہنگامی صورتحال میں کیا ہوگا، ملک میں کیا ہوگا، خبر کیسے نشر کرنی ہے۔ اس وقت بھی کسی نے اس ریہرسل کو اصل سمجھ کے اور سوشل میڈیا پہ چھوڑا۔ آئے کہ بے بیتی ریہرسل کرن رہے، کہتے اسرائیل ریہرسل میں کہ سمجھو نے میں لیٹ ہو گیا، اور ڈوئی چوک کے دوڑ پوے جان کرن لے۔ میجسٹری، بی بی سی صرف ریہرسل کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ اندازے لگاتی ہے بی بی سی۔ اب بی بی سی نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ خدا نخواستہ آپ کی موت سے میں اتری آتے ہیں کو ہور گال لی، ایک کہنا تو ٹاپک چھیل لیا، بی بی سی کہہ رہے ہیں۔ دفاع نام دادا چوکے تو اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ میں اتری آپ کو نیو ایئر دی گال کارے کو 31 دی گال کارے پنڈیش کو میں تو آپ کی صحت سلامتی کی دعا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بی بی سی نے اس خدشے کا اظہار کیا، منوش ہے اور یور میجسٹری وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا قاتل ہی ہو گیا تو ملک کو، برطانیہ کو 6 ارب پاؤنڈ کا نقصان ہوگا، 6 ارب پاؤنڈ کا۔ اور بی بی سی کے مطابق آپ کی آخری رسومات کو 3 ارب لوگ دیکھیں گے۔ میں اتری ہوں 3 ارب دی خوشی چ مار جاؤں۔
کیڑا وکھرا ہی اپنے مائیکل جیکسن دا شو پیٹ کرن نہیں خدا دیکھیں میڈیا تو آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتا میڈیا کو پھر وہی گل کری جاندا ہے نہیں دیکھیں نال نال کہی جاندا ہے سلامتی کہ اللہ پاک سلامتی نال نال آکھی جاندا بلکہ میڈیا خود ڈوب جائے گا آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ڈوب جائے اتنا پیٹ جا میڈیا کا اپنا اندازہ ہے کہ میڈیا کو خود ملینز آف پاؤنڈ کا نقصان ہوگا آخری بار جب آپ سے پہلے بادشاہ کا انتقال ہوا تھا 1952 میں تو بی بی سی پہ چارلی چپلن چلتا تھا چارلی چپلن کئی ہفتوں کے لیے بند ہو گیا تھا نہ تینوں چارلی چپلن دا جوک ہے کہ بادشاہ دے مرن دا جوک ہے جان بھی جے پیڑیا کو اور گل کر چھتی اور ٹاپ میں تو آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ آج تک آپ 19 برطانوی وزیر اعظم بھگتا چکی ہیں اپنے دور بادشاہت میں قاتلی میرے مگر پہ گیا کو وزیر اعظم ہونے بند ہو گئی اچھا چلے چھوڑے ہم تو سب آپ کے لیے دعا گو ہیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ لیکن بھی ضرور کہیں آپ نے اپنے فلو لیکن چھاڑ دے میں تیری مہربانی کاکا اچھا یور میجسٹی یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے فلو کا علاج کروایا ہے ہاں کروایا علاج جشاندہ پیتا ہے اچھا برطانیہ میں بھی جوشاندہ ہی ہوتا ہے آج شادی گلی دی نکرتے ہیں ککیم صوفی پیٹر وہ دیکھو لے اندہ جشاندہ نال 6 پولیاں بھی دیتی ہیں جو آندہ ہی اما 3 دن کھا چھڑ صبح دی شام بڑا فرق پہ گیا اور تے میں کلی آئیاں اچھا جاجتے بے کے ایئرپورٹے اتریاں نہ لاؤتے اچھا میدوانی نے کدھر آئے ہو چیکنگاں شروع کر دیتی ہیں میں کیا ہائے ہائے میں ملکہ میں تو انہوں شرم نہیں ہوتی مور لا پاسپورٹ تے جاواں گا کہندہ نہیں پہلے دیکھو کدھر آئے ہو میں کیا منڈا جیڑا اپنا جو پروگرام چاہیے جدہ نا اپنا عمران خان نہیں وہ عمران خان نہیں جیڑا جدہ میں مرگا موں جنید سلیم جنید سلیم جب فتح چھا دیتا ہوں کہیں جاؤ جاؤ میں حیران ہو گئی آئی تھے جب بادشاہ نے بہتا صحافیاں دا خوف و حراج پھیلیا اماں جی ہاں بچیا چھٹو ہے نا حکیمہ کو مانو دیسی آنڈے کھایا کرو بڑا فائدہ دے دے جی نہیں دیسی آنڈے آنڈے فائدے نظر ہوں دے بڑا تیرا پٹھی ککڑی ارگا موں پٹھی ککڑی کس طرح کی ہوتی ہے اس طرح دی بہرحال یور میجسٹی ہم تو آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہی رہیں گے لیکن میری اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی چیریٹی وغیرہ کر دیں بلکہ اپنے ہاتھ سے کوئی خیرات وغیرہ کر دیں اس طرح کی افواہیں پھیلنا اچھی بات نہیں ہے آئے پھر ہوئی کلوے تم باز کیوں نہیں ہوگا تینوں تو شک ہے میں نے پتا ہوں میں مارنا لیے اتنال لے گیا ہوں ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کون صاحبان ہے بھائی یہ تقریباً انسان ہے تقریباً کیا مطلب ہوا یہ ہے کہ ہمارے وہ ایکٹر ہے نا ٹی وی کے کاشف محمود یار انہوں نے کو بھینسیں شینسیں رکھی ہوئی ہیں ان کی بھینسیں چوری ہو گئی تو انہوں نے مجھے بتایا بھینسیں ملی کیسے ہیں میں نے کہا کیسے ملی کہتا کھوجیوں نے جا کے بتایا ہے وہاں سے پورا کھرا نکال کے کہ یہاں بھینسیں گئی ہیں آپ اور پھر وہ پولیس والوں نے یا اس نے خود کو محنت مزدوری کر کے پاجنس کر کے کتے بھی ایجنسی کسی سے منگوائے یار وہ کتے بھی سونگتے سونگتے اسی گھر میں گئے جس گھر میں کھوجی نے کھرا لگایا جی سر تو ان دونوں کو اس واردات سے کیا تعلق یہ ہے ایک بھائی صاحب جو ہیں یہ کھوجی ہیں یہ جو سجے ہاتھ پاک باندھ کے بیٹھے ہوئے چٹی تو یہ جو ساتھ والا بھائی ہے یہ کہتے ہیں محلے والے کہ یہ مجھ چور ہے ویسے تو یہ کہتا ہے کہ میں پرائمری سکول میں پڑھاتا ہوں مگر ارد گرد کے سارے محلے داروں نے مجھے یہی بتایا کہ بھائی جی یہ مجھ چور ہے تو میں بہانے سے ان کو لے کے آیا ہوں ذرا ان کا انٹرویو تو کرو میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ واقعی کھوجی ماجی شاید ڈھونڈ دیتے ہیں یا چور کا کھرا لب لیتے ہیں یار میں تو ذاتی طور پہ کھوجیوں کے فن کا بچپن سے قائل ہوں ظاہر ہے میرا تعلق اکاڑا سے ہے اکاڑا میں مویشی بے بہا ہے ظاہر ہے پھر چوریاں بھی بے بہا ہوتی ہیں تو ہمارے ہمسائے میں بھینسیں ہوتی تھی وہ آئے روز چوری ہو جاتی صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو مختلف جگہوں پہ گھر کے تقریباً تمام برتن
वक्फे वक्फे से फासले फासले पे पड़े होते थे, लोटा देगची जो आता था तो पता चलता था कि खोजी आया गांव से, उसने खुरा महफूज किया है। वो जहाँ जहाँ पे पाँव है भैंस का या चोर का, चोर उसके का। ऊपर वो निशान महफूज कर ले। असल में थोड़ा सा अगर तुम इसकी हिस्ट्री में जाओ तो पता चलता है इनकी जबरदस्त ऑथेंटिसिटी है। ये कोई मतलब एक तो ये कि नस्ल दर नस्ल ये फन एक से दूसरी नस्ल में, दूसरी से तीसरी नस्ल में ये खोजियों चलता का। था खोजी के। और फिर जो लोग शुरू में नहीं मानते थे, इवन जो बहुत पढ़े लिखे पुलिस अफसरान थे वो भी शुरू में इसको तस्लीम नहीं करते थे, अल्टीमेटली उनको भी तस्लीम करना पड़ा। अंग्रेज यार, अंग्रेज जब यहाँ पे रूल करके गए तो उसने अपनी फौज में जो पंजाब के बेस्ट खोजी थे 2500 के करीब, उनको बाकायदा रैंक देके बरतानवी फौज में शामिल किया था। अच्छा। उनको जगीरें अता की थी। बल्ले बल्ले, ये भाई साहब जो खोजी हैं हमारे आए हुए, ये अंग्रेज के दौर में होते अगर तो मेरा ख्याल है इसको नहीं था भर्ती करना अंग्रेज, क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज ने कह देना था कि नहीं भाई जी ये बंदा अंग्रेज से मिलता जुलता नहीं। और क्यों नहीं भर्ती करना था अंग्रेज ने? अंग्रेज एक दफा देखता तो सही, हमारा 5 नस्लों से खानदानी काम है ये खोज का। अच्छा, हम तो चोर का पैर देख के बता देते हैं कि इसकी उम्र कितनी है, इसने कितना वजन उठाया था, और ये उसमें बता देते हैं कि ये औरत का पैर है कि मर्द का पैर है कि ख्वाजा सरा का है। अच्छा, वाह 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 वाह। अच्छा, तो ख्वाजा सरा के पैर में ऐसे ऐसे होता है ये लचक सा? थोड़ा होता है ना। हाँ, ये पता चलाना कि ये मर्द या औरत वो चाल से पता चलाते थे। और खुसरे की डेफिनेट चाल और है। खुसरा बिल्कुल ऐसे ही चलता है जैसे साइकिल के एक टायर में हवा घट हो तो वो चलता है ना। तो मजाक कर रहे हो, हमारे दही कल्चर में खोजी की बहुत ज्यादा अहमियत है। असल में हमें इस बात का अंदाजा नहीं ना कि हमारे देहात में जब किसी के यहाँ मवेशी चोरी हो जाती है तो उसके घर पे बीतती क्या है। रोना पिटना एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब में, बल्कि अंदाजा क्या, टू बी वेरी एक्यूरेट, इस साल 5000 के लगभग मवेशी चोरी के वाकयात हुए हैं पंजाब में। अच्छा, ये 2016 में? हाँ जी, इस साल नवंबर तो तक। उसमें से बल्कि खोजियों ने कितने ढूंढे हैं? बात यह है कि पुलिस खोजियों के साथ उस तरह से ताउन नहीं लेती खोजियों का जिस तरह अंग्रेज दौर में। अंग्रेज ने तो हर थाने में, खास तौर पर दही थानों में, एक एक खोजी डिप्यूट किया होता था। और यकीन करो कि जिस इलाके में अच्छा खोजी होता था वहां पे वारदातों में खातर खा कमी आ जाती थी कि यहां पकड़ा जाएगा। नहीं तो ये जो चोर हैं डंगर चोरी करने वाले, ये भी मेरा ख्याल है खोजी के साथ को बना के रखते हो। एग्जैक्टली, ये भी मतलब अगर थोड़ा सा आप डिग आउट करो तो पता चलता है कि चोरों ने खोजियों को धोखा देने के लिए वारदातों के नित नए तरीके भी इख्तियार किए थे कि खुरा वो खास जानबूझ के खोजी को मिसगाइड करने के लिए वो कहीं और लेके जाते थे पहले, फिर दूसरी तरफ जाते थे। सही। लेकिन खोजी भी आखिर खोजी थे, खोजियों को भी पता था, वो भी ढूंढ लेते थे। अच्छा, ये इस तरह को कोई नहीं कि खोजी बिल्कुल मतरूक हो चुके हैं। आज भी जो पंजाब के देहातों से ताल्लुक रखने वाले 400 450 के करीब बेहतरीन खोजी है ना, वो कराची जैसे शहर में काम कर रहा है, क्योंकि कराची में भैंसों के बाड़े हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा चोरी की वारदातें होती हैं। आज भी सैकड़ों की तादाद में 450 के लगभग खोजी कराची जाके काम कर रहा है। वाह रे वाह। देखिए सर, अगर बात खुली गई है तो मैं आपको खुल के बताता हूं। हम तो खोजियों को धोखा दे देते हैं, मझ पकड़वा देती है, उसे टूरना जो नहीं आता। ओ, मझ पकड़वा देती है, मझ के साथ बड़ा तुम्हारा प्लाट का झगड़ा चल रहा है। बाबूजी, इसने पिंड में कोई चीज छोड़ी नहीं, इतना पक्का चोर है ये। अच्छा। लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, इसने बकरी भी चोरी की थी, वो भी मैंने पकड़वा दी थी। अच्छा, हाँ, अद्धा कमील बकरी चौके भी चले है। मैं तो बाबूजी ये भी दसता सी कि कित्थों जाके इन्हें बकरी मोढ़े ते चुक ली सी, ते कित्थों जाके इन्हें खब्बे मोढ़े ते कीती है, फिर सज्जे मोढ़े ते कीती है, ते कित्थे जाके लाई है। वाह, एडा तू तफसील नाल दस दिता सी। ਉਹ ਤੂੰ खोजी है या बकरी दा फर्स्ट कजन है? इन्हें कुकड़ी चुकी है, वो भी मैं पड़वाई है, और ते और अंडे भी चुकता जे। वैसे माफी चाहता हूँ खोजी साहब, शक्ल से तो आप अंडे पीने वाले परिंदे लगते हैं। नहीं तो आपके पास क्या ऐसा फन है कि आपने हमेशा इसका खुरा पकड़ लिया? और सर जी, वैसे तो खुरा लपन दे साढ़े को 100 तरीके है, पर ये तो शक्ल ही चोर लगता है ना। तू ते शक्लों आर्थोपैडिक सर्जन लगना है। जानवर दे पीछे इस गलों तुर पैंदा भी एडा कहगा किथे ले जाएगा। उत्थे ही ले जाते जिथे विकना होंदा है। इस खोजियों के कल्चर का एक एस्पेक्ट ये भी होता था कि हमारे देहात में जानबूझ के
اپنے کسی جاننے والے چور سے مویشی چوری کروا کے اس کا جو کھرا تھا وہ اپنے کسی دشمن کے گھر تک لے کر جاتے تھے تاکہ کھوجی آئے اور اس کے دشمن کو پھنسوا دے. یعنی بدلے بھی لیتے یہ ڈنگر چوری کے. ادھک دیہاتوں میں تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اس طرح کی دشمنیاں, لڑائیاں, جھگڑے, مگر واقعی یہ کمال بات ہے ان کھوجیوں کی اور یہ بڑا فن ہے. مجھے وہ کاشم محمود نے بتایا جی کہ کھوجی باقاعدہ سدھا اس گھر میں لے کے گیا خیر جہاں سے ہماری مجھیں برآمد ہوئی. اچھا صرف مویشی چوری میں نہیں, یہ جو دیہاتوں میں تو طرح طرح کی چوریاں ہوتی تھی نا, بستر چوری تک ہو جاتے تھے پرانے میں, جو کچے گھر ہوا کرتے تھے, پھر پانی توڑنے کی, پانی چوری, یہ ان وارداتوں کا کھرا بھی کھوجی لگایا کرتے تھے. شہروں میں تو شاید لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ پانی چوری کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک افسر مجھے بتا رہا تھا کہ پنجاب میں ہر تحصیل میں کم و بیش سالانہ 3 سے 4 ہزار پانی چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں اور 7 سے 10 قتل پانی کی چوری کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں. بلے بلے بلے. ویسے تو اب شہروں والوں کو بھی پانی چوری کا پتہ چل گیا. ہمارے محلے میں پیچھے ہی ایک بیکری ہے, ادھر سے رات کو تالا کھول کے چور 200 بوتلیں پانی کی لے گئے. لو جی وہ 200 بوتلوں نہیں یہی لے کے گیا ہونا. تو سارا فن میرے تے سیکھے ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات اور مستقبل کے امکانات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں, محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب. نوازش, کرم, شکریہ, مہربانی. سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کو بلاتے ہیں آپ چلے آتے ہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے سیاستدان تو اپنا مائک خرید چکے ہیں صرف صبح دوپہر شام پریس کانفرنس کرنے کے لیے, مگر آپ ان سب سیاستدانوں کو, ان سب بولنے والوں کو, ان سب کہنے والوں کو چھوڑ کے ہماری سننے کے لیے آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا چلیں شاہ جی چھوڑیں, گفتگو کی طرف آتے ہیں. تو ہم بھائی گفتگو ہی کر رہے ہیں, ہم کون سا یہاں بیٹھ کے پیم 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 کر رہے ہیں. میرا مطلب شاہ جی سیاسی گفتگو کی طرف آتے ہیں. تو یہ بھی سیاسی ہے. یہ کون سی سیاسی ہے؟ ارے بھائی بلدیاتی الیکشن میں ہمارے ساتھ یہی تو ہوا ہے. پیم 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 پیم. اچھا شاہ جی, یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی بات ہو رہی ہے, ہم سن یہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندرونی حالات خاصے خراب ہیں. کیوں بھائی, ہمارے اندرونی حالات کیوں خراب ہیں؟ ہم کیا ڈیوڈ کیمرون کی پھٹی ہوئی جراب ہیں جس کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ ہم کیا سیخ سے کوئلوں پر گرا ہوا کباب ہیں جس کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ بولیے. یا ہم قطری شہزادوں کا اوقاف ہیں جن کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ یا ہم چک 88 کی نکڑ والا ہرے رنگ کا تالاب ہیں جس کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ یا ہم مولانا فضل الرحمان کا ناپ ہیں جس کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ یا ہم ملک کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب ہیں جس کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ یا ہم ریڈیٹر دھونے والا تیزاب ہیں جس کے اندرونی حالات خراب ہیں؟ شاہ جی کیا ہو گیا آج آپ کو؟ میں صرف یہ پوچھ بیٹھا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف تو موجود ہے. لیجئے بہت چاہوں کہ پھر ادھر ہی آ گئے. کیا جی یہ بہوں چاہوں کیا جی لکھنا ہے؟ یہ ہم چونکہ اردو میں کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے باؤں چاؤں کہا ہے, حالانکہ یہ پنجابی کا لفظ ہے اور یہ پہنچاؤں ہوتا ہے. پاؤں چاؤں. بچپن میں آپ کو کبھی پاؤں بلیاں چڑھی تھی؟ ان پاؤں بلیوں کا پاؤں لکھ لیں اور کسی سوئے ہوئے کتے کو پتھر ماریے, اس کے منہ سے جو آواز نکلے گی وہ آگے لکھ لیجئے چاؤں. اب پتہ چل گیا آپ کو کہ پاؤں چاؤں کیسے لکھتے ہیں. لو پھر ذرا پریس کانفرنس روکو, میں کتے نے روڑا مار گیا. آپ تو شاید جائیں نہ جائیں مگر ہم آپ کو کسی دن پتھر ضرور مار دیں گے. آپ کس لیے بلا لیتے ہیں اس شخص کو؟ ہمیشہ یہ ہماری پریس کانفرنس میں گچ مچولا مار دیتا ہے. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارے انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں یہ آپ کیا وضاحت دے رہے ہیں میاں؟ گچ مچولا مارتا ہی سینئر جرنلسٹ ہے. شاہ
جی یہ اتنے سینئر اس وقت سے ضابط کر رہے ہیں جب ہاتھ سے اخبار لکھا جاتا تھا. تو کیا لکھنے والے ان کے منہ سے ڈوبے لگا کے لکھتے تھے؟ حد ہو گئی ہے. ہم یہ بتانے کے لیے یہاں آئے تھے, اسی وضاحت کو پیش کرنے کے لیے یہاں آئے تھے کہ ہماری پارٹی میں حالات قطعی طور پر خراب نہیں ہے. اللہ کے فضل سے شاہ محمود کی قیادت میں ہماری پارٹی ایک تھی, ایک ہے, ایک رہے گی. شیخ جی آپ کی قیادت میں کیا مطلب؟ عمران خان کی قیادت میں گئے؟ بھائی عمران خان آج کل کراچی گئے ہوئے ہیں, اچھا اور جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں, ایون واش روم میں بھی جاتے ہیں, تو وہ ہمیں کہہ کے جاتے ہیں کہ شاہ محمود ذرا دیکھتے بمی اور خیال کری مکھی نہ بین ڈمی. شاہ جی ویسے تانوں کدی ٹی وی تے آئیں کردے ہیں ویکھیا نہیں اسی. بھائی ہم نے یہ محاورتن عرض کیا ہے, اور کوئی ہم ٹی وی پہ شتوت جلیبہ لگا کے نہیں بیٹھے ہوتے. تو جب کہیں جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہہ کے جاتے ہیں کہ شاہ محمود میری جن جان, اس پارٹی کو ہر قسم کی سیاسی کھوٹ سے بچانا, اس پارٹی کو آلودگی سے بچانا. شاہ جی غصہ نہ کرنا پلیز, آلودگی دس دیو صرف کیویں لکھنا ہے. آپ پین سے نہ لکھیں, منہ سے کھرچ کے اس کے اوپر لگا لیں, وہ آلودگی ہی ہوگی. سر جی دس دیو آلودگی. گولی بار آلودگی نو جالودگی. حد ہو گئی ہے, اتنا سینئر آدمی اور آلودگی نہیں لکھنا آ رہا. دس دو ویلو دس دو. آلودگی نہیں لکھنا آ رہا. آلو تو لکھ لیتے ہوں گے, وہ تو کھائے بھی کئی دفعہ ہوں گے, بلکہ منہ پہ بھی کئی دفعہ بنے ہوں گے آلو. شاہ جی دس دو ویلو. وہ لکھ لو آلو, لکھو آلو, لکھو آلو, لکھو لکھو آلو. آلو آلو لکھ لیا جی. دگی جی لگی لکھ لیتے ہو, لگی لگی دل لگی, وہ والی لگی لکھ لیتے ہو. ہاں جی ہاں جی لگی. لکھو لگی, آلو لگی. اس کا لام اتار کے پھینکو. اتارو لام اور پھینکو نہیں, چلو لام اتار لو اور اسی کو لگ تو پھٹ کے دورا کر لے, وہ دال بن جائے گی. دیکھ دورا کر کے بنی ہے, شاہ جی میں صافی, نہیں بنی تو پھر کرا کے نو دورا. شاہ جی میں صافی ہاں, میں ویلڈر تھوڑی ہوں. اچھا شاہ جی چھوڑ دے اس بیچارے کی جان. یہ بات اسے کہیں کہ میری جان چھوڑ دے. اچھا یار آپ سوال نہیں کیجیے گا. تسی انتہائی سینئر نہ کہنا, پھر غصہ آندا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی یہ فرمائیے کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے سندھ کے جو بڑے بڑے خاندان ہیں ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. ہاں, ہم سندھ میں بہت بڑے بڑے خاندانوں سے ملے ہیں. مثلا کون سا بڑا خاندان؟ ایک خاندان کو ملے ہیں, ان کے 82 بچے تھے. اس تو وڈا بھی خاندان ملے, اور 103 بچے سن. پھر ان کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ یہی بات ہوئی کہ 103 ہوئے کہ میں نے. ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار میں آج ایک جرنل انالیسس کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہتا ہوں. کسی بھی دانشور کا اپنا ایک جرنل انالیسس بھی ہوتا ہے نا, کچھ تو آپ کتابیں پڑھتے ہیں, کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران یا سرکاری ملازمین بیٹھے ہوتے ہیں دفتروں میں, جو رشوت خور ہیں نا, جنہوں نے چھیل اتارنی ہوتی ہے, وہ بڑے مٹھے, بڑے تیمے, بڑے پیار سے بولتے ہیں. سائل کوئی جاتا ہے اگر دفتر میں تو اس کو وہ بڑا کرسی شرسی بھی دیتے ہیں, اچھا بولتے ہیں. مگر یہ کیا وجہ ہے کہ جو ایماندار آدمی ہے, جو اللہ کے نزدیک ہے یاہر ہے, وہ ایماندار ہے نہیں, جی جی وہ بیچارے تپے ہوئے بہت ہوتے ہیں. سائل ان کے قریب جاتا ہے تو 80% ایسے لوگ ہیں جو آگے سے تپے ہوئے بولتے ہیں, غصے میں ہی بولتے ہیں. ہم اس سلسلے میں ایک مرتبہ بات بھی کر چکے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ میں کہ بعض لوگوں کو ایمانداری کا ہیضہ ہوا ہوتا ہے. ایمانداری کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے, ایمانداری سے تو لوگوں کو محبت ہونی چاہیے, لوگ آپ سے متاثر ہونے چاہیے. نہیں, میں جو انالیسس کر چکا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ بیچارے اس لیے اکے ہوتے ہیں کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں صرف تنہا پہ ڈیپینڈ. اب تنہائیں کئی سالوں سے بیچاروں کی بڑی نہیں,
ना तरक्कियां हो रही हैं, या है उसने बेचारे ने तो तरक्कियां ही सोचनी है ना। भैड़ा बंदा तो इधरों उधरों 10, 20, 50 पकड़ता जा रहा है, उसकी तो तरक्की बैंक की हो रही है। जो ईमानदार है उसने तो बेचारे ने अपनी नौकरी की तरक्की चाहनी है ना, ताकि उसका भी कोई सौखा हाथ हो। ये जो तरक्कियां रुकी हुई है ना, उस हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि ये सिलसिला चूंकि आजकल शुरू हुआ है। ये जो भाई साहब है ना, अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख्वाजा शमाल, उसका मतलब बड़ा मशहूर है कि उसने आगे बहुत लोगों की तरक्कियां की हैं। अच्छा, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को अगर ख्याल आया है तो जितने भी लोग रहे हुए हैं कई कई सालों के, सबकी तरक्कियां करें। तुम यकीन मानोगे कि एक सिपाही रात को रोने लग गया, मुझे मिला। पहले तो उसने मुझे 15-20 जुगतें की, अब शुरू हो गया भाई जी जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ है माशाअल्लाह, तुसी ते गल एक कान चो सुन के ते दूजे चो कदी नहीं कटदे होवोगे। मैंने जी क्यों? मैंने कहा शायद मेरी अच्छाई बयान करने लगा। कहते नहीं जी, कन्ना दुआं च फासला बहुत है ना, इथों गल बढ़ के ते दूजे तीजे महीने ही इधरों निकलेगी। मैंने कहा भाई जी बात करें, पहले मैं आपकी वर्दी से खौफ ज़दा हूं। यकीन कर भाज नैदर होना शुरू हो गया। कहता कई सालों से तरक्की रुकी हुई थी। उस हवाले से भी आपको ये बताता चलो, जो अच्छा काम करते हैं उनका भी। यहाँ पे एक अफसर है, पुलिस अफसर राणा अय्याज सलीम, उसने को 1000 सिपाहियों की तरक्कियां की हैं। अब 1000 बंदा जो सिपाही है वो आवाम के साथ किस तरह एटीट्यूड करता होगा जब उसकी तरक्की नहीं हो रही। इसलिए गुजारिश ये है कि जो जुगत करने वाले लोग हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए। हाँ हाँ, बहुत बुरी बुरी जुगते उसने की। मुझे कहता भाई जी तुसी तो काम बंद भी कर दियो अपना, ते कम से कम आलू पालक ते खांदे रहोगे। मैं जी क्यों? कहता मुंह दा जिन्ना एरिया, जिन्नी जमीन है मुंह दी, सज्जी गल ते तुसी आलू बीज लो, खब्बी ते पालक बीज लो। मैंने फिर गुस्से में कहा, मैंने कहा ट्यूबवेल फिर नासा च दे लवा, तेरी तरक्की की हो तू तो मैनू जुगता करने लग पी। बस तजर्बे से साबित ये हुआ कि हर ईमानदार बंदा तुम्हें जुगत जरूर करेगा। सर जी मैं भी ईमानदार हूं। बिस्मिल्लाह। हाँ, मुंह तो लगता ही नहीं, लगता ऐनक ठंडी करने वास्ते बर्फ की पट्टी उत्ते रखी है। मैं भी ईमानदार हूं। नहीं तो 2 केस है जी। खबरदार है तुम पे केस है, तुम ना करना। खबर सुनाओ मुझे क्या है आज की। जी सुने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पार्लियामेंट जाने का शौक नहीं, आवाम की आवाज बनने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, जरदारी साहब बहुत अच्छा ये सोच रहे हैं, अवाम की आवाज बनने के लिए जा रहे हैं। ये जो हमारी पाकिस्तान की गूंगी अवाम है ना, उसकी आवाज अब जरदारी साहब बनेंगे। जरदारी साहब हर जगह अपने लिए नहीं जाते, सिर्फ अवाम की आवाज बनने जाते हैं। चाहे फ्रांस जाए, अमेरिका, लंदन, दुबई, सिर्फ अवाम की आवाज बनने जाते हैं। टिचकर करने से नहीं बात। यार मैं करूं तो टिचकर, तुम करो तो सीरियस। यानी इसको पता है ना कि को अगर मसला बन गया तो मैं तो उकाड़े वापस शिफ्ट हो जाऊं। मैं चूंकि बेड़ियां साड़ के आ गया हूं, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है। और भाई जी वो अवाम की आवाज बनने के लिए पार्लियामेंट में जा रहे हैं। दुआ अब ये मांगो कि कहीं एक आवाज की जगह 2 ना निकलनी शुरू हो जाए। होता है ना अक्सर रेडियो खराब हो तो 2 आवाजें निकल रही होती। वो जैसे आगे से न्यूज कास्टर खबरें पढ़ रहा होता है और पीछे से हमारा अरशद का गाना चल रहा होता है। अगर न्यूज कास्टर कह रहा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि एहतसाब के लिए वजीर आजम का घर जाना जरूरी नहीं, पीछे से हमारा अरशद कह रही होती है मैं नहीं बोलती, लोग को मैं नहीं बोलती, मेरे चो मेरा यार बोलदा, मेरा नवाज बोलदा। सॉरी सॉरी यार फिर रही कल। यार तुम्हें पता नहीं कि किस लेवल की बात हो रही है। गुफ्तगू की नजाकत को समझा करो। बात हो रही होती है रशिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मन लेवल की, बीच में कर देता है लुफ्थांसा, सिंथिंजिया, इथियोपिया, पड़घिंदिया, तगड़धिंदिया। मुझे पहले ही पता था कि इसने इख्तिताम इसी में करना है। तगड़धिंदिया। तो ठीक है जरदारी साहब, बिस्मिल्लाह जाएं पार्लियामेंट में आवाम की आवाज बनने, मगर बन जाइएगा किधरे आवाम सारी यही ना कह रही है ऊंची बोलो आवाज नहीं आ रही। हेलो जरदारी साहब आवाज नहीं आ रही। और सरदारी साहब की खिदमत में ये भी अर्ज करो कि आवाम की एक आवाज चीखें भी होती है। फिर वही बात कर दी ना लोकल सतह की। अब जरदारी साहब उधर पार्लियामेंट में चीखे मारे, हाय हाय मैं मर गया, हाय
अवाम तो बेचारी ये कर रही है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल पड़ेगा जरदारी साहब को अवाम की आवाज बनना। अच्छा। अगर बन गए अवाम की आवाज तो फिर हर दूजे लफ्ज ते टोन लाना पैना जिस तरह की अवाम गुफ्तगू करती है। अच्छा जी, खबर सुने। 36 डीसीओ समेत 289 ओहदे खत्म, 153 नए कायम, कमिश्नरी निजाम बहाल, मुकामी हुकूमतें परसों से फाल। ले जी भाई जी, 68 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक यही नहीं फैसला हो पाया कि शहर डीसीओ ने संभाल लेने या डीसीओज। और लगाओ आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेयर सारे। क्यों जी? मैंने कहा है ना कि बात को बिल्कुल इजी लेता है, हालांकि जिस लेवल की बात हो रही होती है वो डॉक्टर सफ्दर महमूद साहब से बात हो सकती है। क्या बात है? हद हो गई है वैसे ईमान से। देखो तुम यार, मजाक सा नहीं लग रहा। और यार खुदा के वास्ते लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो दो, को हेल्थ एजुकेशन की तरफ तवज्जो हाँ दो। अब यही आप खेड़ते जा रहे हो, डीसी लगने ने नहीं, डीसी लगने यार तुम ये देखो लगने ने नहीं, मेयर लगने ने। कितने सालों की मेहनत के बाद, कितने सालों के सफर के बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे। रिवर्स गियर एक लगाया, दोबारा वहीं 20 साल पीछे फिर उठे आ जाए। अब देख लेते हैं, शायद ये डीसी बनने से कुछ अन चढ़ जाए। अच्छा, ये लोग जितना मर्जी डीसीओज को डीसी बनाते रहे, हमारे उकाड़े में तजर्बा कामयाब नहीं हो सकता। वहां पे तो धक्के के साथ हर नाम के बाद, हर लफ्ज के बाद ओ लगा देते हैं। डीसी लगा के देख ले, उन्होंने बुलाना ऐसे ही है, डीसीओ वो कहते ही हैं जनाब हो। इसका मतलब तुम लोग सारे डीसी हो। नाजरीन, यहाँ मैंने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। Excuse me, anchor of Hasbial, Mr. Junaid Salim. Excused. Are you ready for poetry dangle? Yes, I am. As always. मैं तो अदबी आदमी हूँ, मुझे रेडी होना ना होना एक नो प्रॉब्लम। वाह 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 वाह, नहीं सही बात है, जितनी घर से बेइज्जती होती है बंदा अदब में घुस ही जाता है। अच्छा जी, सुनाइए यार कोई चीज ऐसी जिस पे मैं फिर गिरा बांधूं। अच्छा यार, मैं ताज़ा रहमान फारिस से मुतासिर हुआ हूँ, तो मैं आज जितनी भी तुम्हें ज़रबे लगाऊंगा वो रहमान फारिस की होंगी। कम नए साल के हवाले से दो शेर हैं। कब दर्द बदलते हैं, कब हाल बदलता है, हाँ साल बदलने से बस साल बदलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक और शेर है। काश के मेरा कोई अपना समझकर संभाल ले मुझको, काश के मेरा कोई अपना समझकर संभाल ले मुझको, बहुत थोड़ा सा रह गया हूं मैं इस साल की तरह। अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, मौकी गया किया है। हर महीने की यही कोई 15 या 20 तक, हर महीने की यही कोई 15 या 20 तक, बहुत थोड़ा सा रह गया हूं मैं तनख्वाह की तरह। इसकी और मेरी पोएट्री में यही फर्क है। इसकी पोएट्री में से ख्वाहिश, लालच से यह रहती है, और मेरी पोएट्री में से गुर्बत, कनात पसंदी। अच्छा यार, अगला शेर सुनो। सर से लेकर पांव तक सारी कहानी याद है, वाह, आज भी वो शख्स मुझको मुंह जुबानी याद है। ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀਓ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कितनी बननी है कमीशन, मुंह जबानी याद है। महकमों में सबको अपना माल पानी याद। क्या कहने, हमारे पास इसी बात। अच्छा यार, ये एक गजल है, जरा गौर से सुनना, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। ਵਾਹ, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। 3-4 दिन से इसकी मर्सिडीज खराब हुई है, ऐसे हम पे तरस डाल रहा है। तुम भी हो बीते वक्त की मानद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त की मानद हू बहू, तुमने याद आना है, आना तो है नहीं। बहुत
بہت اچھے بہت اچھے. وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے, وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے, واہ. کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. یا ہے کو ناشک. عزیزی جنید باؤ نے بتانا تو ہے نہیں, ان کا موبائل چیک کر لو. واہ بہت اچھے. عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان, عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان, واہ واہ واہ. کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں. دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال, دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال, ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں. کھانا منگا لے لیکن اس نے لانا تو ہے نہیں. کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن, وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں. وارے واہ وارے واہ. وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے, وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے, فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں. وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے. یہ عشق کرنا کہ فرنیچر لینا ہے. لجی عرض کیا ہے جی. ایک مہینہ گیس نے یہاں آنا تو ہے نہیں, بہت اچھے. سوتا ہے جنوری میں نہانا تو ہے نہیں. ٹیشو ہی گیلا کر کے اسے منہ پہ پھیر لے, منہ دھو کے ایویں کامبا چھڑانا تو ہے نہیں. Very well said. کہنے لگا کہ ڈال دو خود جیب میں ذرا, رشوت کو میں نے ہاتھ لگانا تو ہے نہیں. آؤ کہ ٹینٹ نیچے سے گھس جائیں شادی میں, کیونکہ کسی نے ہم کو بلانا تو ہے نہیں. اور اب ایک شعر کشمیری برادری کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. 6 روٹیاں اڑا گیا بولا تھا جو ہمیں, میں نے تو صرف چکھنا ہے کھانا تو ہے نہیں. بہت اچھے. زبردست. اور اب برس کیا ہے, اب فیس بک ہے لیپ ٹاپ ہیڈ فون کان میں, بچوں نے آگے پڑھنا پڑھانا تو ہے نہیں. واہ 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 واہ, لے دے گے. جھجکتے رہنا نہیں ہے ادا محبت کی, سو ڈرتے ڈرتے اگر کی تو کیا محبت کی. واہ جی واہ. تمہارے سامنے رکھی ہیں میں نے راہیں دو, سو ایک چن لو محبت کی یا محبت کی. زبردست. کیا بات ہے. دکھائی کچھ دے کرے کچھ ادا سیاست کی, جو سچ ہی بول دیا پھر تو کیا سیاست کی. زباں پر مصلحت دل ڈرنے والا, زباں پر مصلحت دل ڈرنے والا, بڑا آیا محبت کرنے والا. اس کی پوئٹری سن کے مجھے محسوس ہوتا ہے ہم نے پنو اینکر رکھ لیا. سسی پنو والا پنو نہیں تھا. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.